امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ توحید پر بڑا خوبصورت کلام کرتے ہوئے بات کرتے ہیں، فرمایا انہ فی ذاتہ واحد لا شریک لہ، فرد لا مثیل لہ، صمد لا ضد لہ، منفرد لا ند لہ، وانہ واحد قدیم لا اول لہ، ازلی لا بدایۃ لہ، مستمر الوجود لا آخر لہ، ابدی لا نہایۃ لہ، قیوم لا انقطاع لہ، بل ہوا اول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ اللہ کو کیسے ماننا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مبارک خطبے میں آ گیا۔ اب اس کا ترجمہ سنیے، کیا کہہ رہے تھے امام غزالی؟ بے شک اللہ اپنی ذات میں واحد ہے، کیا مطلب؟ جس کا کوئی شریک نہیں۔ فرمایا انہ فی ذاتی واحد لا شریک لہ، کہ وہ اپنی ذات میں واحد و یکتا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کی کوئی مثال کوئی نہیں، بے نیاز ہے جس کی کوئی ضد نہیں، منفرد ہے جس کے مانند کوئی نہیں، وہ ایسا واحد اور قدیم ہے جس کا اول کوئی نہیں، وہ ازل سے ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں، اس کا وجود ہمیشہ باقی رہنے والا ہے جس کا کوئی آخر نہیں، وہ ابدی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، وہ ہمیشہ قائم اور باقی رہنے والا ہے جس میں کوئی انقطاع نہیں، وہ جلالت کی صفت سے متصف ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہی ہر چیز کو جاننے والا۔ آپ ارشاد فرما رہے امام غزالی انہ فی ذاتی واحد لا شریک لہ، اللہ رب العالمین جل وعلا اپنی ذات میں واحد ہے جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، وہی واحد کے معنی کو کھول رہا ہے۔ فرمایا وہ یکتا ہے، کیا مطلب؟ جس کا کوئی مثل نہیں۔ یہ جس کا کوئی مثل نہیں، اسی نے یکتا کے معنی کو سمجھا دیا۔ وہ بے نیاز ہے، صمد ہے، اس لیے کہ اس کی ضد نہیں ہے، کیونکہ اس کے برابر کا کوئی ہوتا تو وہ اس کا محتاج ہوتا، وہ اس کا محتاج ہوتا۔ ضد سے مراد غصہ نہیں ہے، ضد سے مراد خلاف ہونا، جیسے رات کی ضد دن ہے، صحت کی ضد بیماری ہے۔ فرمایا منفرد ہے، منفرد کا کیا مطلب؟ فرمایا جس کے مانند کوئی نہیں۔ فرمایا وہ قدیم ہے، کیا مطلب؟ جس کا اول کوئی نہیں، کیونکہ اس سے پہلے کوئی نہیں، اس سے پہلے کوئی ہوگا تو یہ قدیم کیسے ہو؟ فرمایا وہ ازل سے ہے، یعنی ہمیشہ سے۔ کیسے؟ جس کی کوئی ابتدا نہیں، کیونکہ جس کی ابتدا ہوتی ہے وہ پہلے نہیں ہوتا، اور جس کی انتہا ہوتی ہے وہ بعد میں نہیں ہوتا، اور وہ ایسا ہے جو ابتدا سے بھی پاک ہے اور انتہا سے بھی پاک ہے۔ فرمایا اس کا وجود باقی رہنے والا ہے جس کا کوئی آخر نہیں، وہ ابدی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، ہمیشہ قائم ہے اور باقی رہنے والا ہے جس میں کوئی انقطاع نہیں ہے، اور وہ جلالت اور بزرگی سے متصف ہے۔ فرمایا وہی اول ہے، کیوں؟ فرمایا بل هو الاول، وہ ایسا اول ہے جس کی ابتدا نہیں ہے، وہ آخر، وہ ایسا آخر ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے، کیونکہ جس کی ابتدا اور انتہا ہو وہ حادث ہوتا ہے، وہ بنتا ہے۔ فرمایا کہ والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ اس میں ایک مسلمان کو اللہ رب العالمین کی ذات کے حوالے سے ڈیٹیل کے ساتھ کیسے جاننا ہے بتا دی۔